کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ ربع افسانہ نگار خالد محمود سنجرانی پیدائش 31 دسمبر 1973 بستی بہوڑ توسہ شریف پاکستان تعلیم PhD ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جرمنی 2009 اعزازات شمع ادبی ایوارڈ برائے افسانہ نگاری ملتان 1990 رول آف آنر برائے مدیر راوی گورنمنٹ کالج لاہور 1995 اور دیگر تصانیف جدید افسانہ تراجم مرتب 2003 اقبال مشرق و مغرب کی نظر میں مرتب نوبل انعام برائے ادب 1991 تا 2001 مرتب 2001 اور دیگر افسانہ مانوس بہت پرانی یادوں سے جڑا منظر سامنے آ ہی گیا۔ مٹی کی دیوار کے پار کچے صحن میں خاموش آنکھوں میں چھپا ہوا وہ درد جس کی وجہ میں خود تھا، اس درد کو تلاش کرتے کرتے میں اس گلی میں نکل آیا تھا، اس خیال سے کہیں ادھر ادھر آنے کی وجہ نہ پوچھ لے۔ گلی میں کھوئی ہوئی کسی شے کی تلاش کرنے کی اداکاری کرتے ہوئے بار بار مٹی کے اس مانوس دیوار کے گرد منڈلا رہا تھا۔ اس ساتھ میں کچی مٹی کی دیوار وہ دیوار مجھے جتنی مانوس محسوس ہوئی، اتنا انس میں اپنی روح میں کسی مادی شے سے محسوس نہ کیا ہو۔ خیال کرتا ہوں شاید اتنا زیادہ انس مجھے اس ازلی مکان سے بھی نہ تھا جہاں میری روح کی تشکیل کرتے ہوئے میری سانسوں کی ایک ایک ساتھ کا حساب درج کر لیا گیا تھا۔ میں خاموش تھا، نظریں جھکائے کسی کھوئی ہوئی شے کی تلاش کرتا ہوا۔ وہ دیوار اپنی مانوس مہک اور قدیم لمس کے نشانات سے بہت کچھ بتا رہی تھی۔ ایک دم کسی ہمدرد آواز نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ تمہارے پیسے تو اس گلی میں نہیں گرے؟ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں حقیقتاً اس بچے کی مانند ہو گیا جس کا جیب خرچ اسکول جانے کی مستی میں گر گیا ہو۔ جیب خرچ بھی وہ جو پورے ہفتے میں کچھ دفعہ ہی ملتا ہے۔ اس آواز میں درد آج کا ایک دوسرے مہربان آواز یا دوبارہ سنائی تھی، ادھر آؤ، مجھے اس گلی میں پڑے ہوئے کچھ پیسے ملے ہیں، دیکھو یہ تمہارے تو نہیں۔ اس آواز میں ناقابل بیان اپنائیت اور انس تھا۔ مٹی کی دیوار کے اس پار صحن میں عام دیہی گھرانوں جیسا ہی ماحول تھا، لیکن اس صحن کا ہر ذرہ ان سے جتنا روشن تھا۔ ہفت افلاک بھی کیا ہوں گے۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مہربان ہستی تان بے سے ڈلے ہوئے چند سکے لے آئی۔ ہر سکے کا وزن اور حجم ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ وہ اس عہد کے سکے نہ تھے، صدیوں پرانے سکے، وہ میرے نہیں تھے، لیکن میں اس کی ملکیت سے انکار بھی نہ کر سکا۔ وہ مہربان آواز دوبارہ بولی۔ میں نے مٹھی میں بڑھ لیا۔ نسلوں کی جمع شدہ محبت تھی جو غیر معمولی اپنائیت کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا میری ہتھیلی میں جو سکے رکھ دیے گئے ہیں ان کے بخت بلند ہیں۔ یہ سکے صرف پیار کے لمحات میں خرچ کیے جانے والے سکوں میں سے تھے۔ ان کے اندر صدیوں کی خیخیں اور مسرتیں جمع تھیں۔ ان سکوں میں چہرے مورے بتا رہے تھے کہ انہیں دل والوں نے ہی خرچ کیا تھا اور بلند حوصلہ لوگوں کے حصے میں ہی یہ امانت رہی ہے جو انہیں اپنے پیاروں کی مشکل گھڑی میں خاموشی سے خرچ کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ مہربان آواز سنائی دی۔ تم انہی کو تلاش کر رہے تھے؟ اس مہربان آواز میں بھید پا لینے کا یقین تھا۔ اس آواز میں اندر یقین تھا کہ تم اس گلی میں محض اس لیے نہیں آئے کہ یہاں تمہارا کچھ کھو گیا۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ مجھے مٹی سے بنی ہوئی اس دیوار کے خوفناک انس نے روک لیا تھا، اور نہ جانے مجھے کیوں یقین سا ہو گیا کہ اس کچی دیوار کے پار کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کے ساتھ میں ایک طویل عرصے کسی اور جہاں میں اس خوشی میں گزار دیا تھا کہ اس کی فانی دنیا میں بھی کچھ ساتھ تو گلیاں اکٹھے ضرور ہوں گے اور اپنی اپنی آنکھوں میں چھپے ہوئے
درد سے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ اس مہربان آواز میں میرے اس بھید سے واقف ہو جانے کا یقین موجود تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بچھڑ جانے والوں جیسا غم نہ تھا۔ وہ محرم راز آنکھیں تھیں اور ان میں انہیں بلند بخت سکوں جیسا نور تھا جو نہایت خاموشی سے مشکل گھڑی میں اپنے پیاروں پر خرچ کیے جاتے رہے ہوں۔ میں تانبے سے ڈھلے ہوئے ان سکوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ میں ان کا کیا کروں گا۔ ایک بار تو میرے جی میں یہ بات بھی آئی کہ اس مہربان ہستی کو لوٹا دوں اور صاف صاف کہہ دوں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے پاس پیسے اس گلی میں نہیں گرے، اور جو سکے آپ نے مجھے بہت محبت سے تھما دیے ہیں وہ میرے نہیں ہیں۔ مجھے اپنی اس گزشتہ زندگی میں سکے، ٹکٹیں اور اس نوع کی چیزیں جمع کرنے کا کبھی شوق نہیں رہا تھا۔ میری آنکھوں میں جس تلاش کا کرب چھپتا رہتا تھا وہی میرے لیے کافی تھا۔ اس درد کی موجودگی میں کسی اور چیز کی توقع کرنا اور جمع کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا، اور نہ وقت۔ میرا جی چاہا کہ میں اس مہربان کی ہستی کا شکریہ ادا کر کے صحن سے نکل جاؤں، لیکن وہاں کی انس بھری فضا نے نہ جانے کیوں یقین سا دلا دیا تھا کہ بچھڑ جانے والی آنکھیں ادھر ہی کہیں آس پاس ہی ہیں جو کچھ ساتوں میں سامنے آ جائیں گی۔ اس مانوس صحن میں مزید بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ سکے میرے پاس تھے، کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت بھی نہ تھی، لیکن میں وہاں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ ہر خطے کے پانی میں اس کی زمین کے دکھ سکھ کا ذائقہ شامل ہوتا ہے، اس لیے ہر علاقے کا پانی کا ذائقہ ایک دوسرے سے اگر مختلف ہو تو اس میں حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ جس جگہ زلزل کے بچھڑے ہوئے لوگوں میں کوئی ایک موجود ہو تو اس علاقے کے پانی میں بچھڑنے والوں کی مٹھاس کا ذائقہ موجود ہوتا ہے۔ میں نے مدت سے زمین سے نکلے ہوئے تازہ پانی کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ جب سے شہر آباد ہوا تھا وہاں پر بچھی ہوئی نالیوں سے گزرتے ہوئے اور فلٹر پلانٹ سے ہو کر آتے ہوئے پانی سے ہی واسطہ رہا تھا۔ میرے دادا بتایا کرتے تھے کہ ان کی بارش کے بعد ٹوبوں میں جمع شدہ پانی گڑھوں میں بھر لیا جاتا۔ اس پانی میں وہاں کے رنج و ملال محرومی کا وش ذائقہ موجود ہوتا تھا۔ اس مانوس صحن میں بیٹھے ہوئے مجھے پیاس محسوس ہوئی تو ان کی باتوں کا طرف میرا دھیان از خود چلا گیا۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ اس خطے کا پانی میں بچھڑنے والوں کی مٹھاس کا ذائقہ موجود ہے۔ اس مہربان ہستی کی آنکھیں واقعی بھید پا لینے والے جیسی تھیں۔ وہ ہستی خاموشی سے اٹھی اور صحن کے حصے کی طرف چلی گئی جو نگاہوں سے اجل تھا۔ وہاں سے چرخی گھومنے کی آواز نے مجھے اداس کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اپنے ہاتھوں میں تانبے کے ایک بڑا سا گلاس پکڑے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ گلاس منقش تھا اور رنگت سیاہی مائل تھی۔ اس پانی کے ایک ہی گھونٹ نے میری آنکھوں کو نم کر دیا۔ اس میں بچھڑنے والوں کی مٹھاس تھی۔ میں نے زمین کو چیر دینے والے غم کی نظر سے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، اس بستی میں ان باتوں پر اب عذاب بھی آ جاتے ہیں، احتیاط کرو۔ یہ کہتے ہوئے میں مانوس صحن کے اس حصے کی طرف پلٹ گئی جہاں سے چرخی کی آواز آئی تھی۔ میں نے اس چرخی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میری دھڑکنیں مجھے بتا رہی تھیں کہ جن آنکھوں کی تلاش مجھے اس عجیب بستی میں لائی ہیں اس کی آنکھوں سے چھلکتے غم کی ایک تہذیب چرخی بس تازہ لمس کی صورت میں اب بھی موجود ہوگی۔ میں نے بڑے احترام کے ساتھ تانبے کے گلاس کو چار پانی پر رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چرخی گھمانا چاہتے ہو دور سے آتی ہوئی اس مہربان آواز میں وہی بھید پالانے کی رمز اب بھی موجود تھی۔ میں اس کی ہمت کو بڑھایا۔ میں کسی بھی وقت رو سکتا تھا لیکن ضبط سے کام لے رہا تھا۔ مانوس صحن کی مشرقی سمت میں ایک چھوٹا سا کنواں جس کے طرف میں نیم و شمیم کے قدیم پیڑ بتا رہے تھے کہ اس مقام پر صرف دلوں کی بات کی جاتی رہی ہو اور ان کی شاخوں میں وہ طلسم ہے جس کی زور پر اس میں اعظم اپنے حقائق کشف کر دیتا ہے۔ میرا اور مجھے اس ساتھ میں کم محسوس ہوا اور یہ امید باندھی کہ انہی اشجار کی مانوس سانسوں میں مجھے اس کا پتہ مل جائے گا جس کی تلاش اتفاقاً مجھے اس صحن میں لے آئی ہے۔ میرا ہاتھ غیر ارادی طور پر چرخی کی طرف بڑھ گیا، دھیرے دھیرے کھینچنے جانے لگی۔ بالآخر پانی سے لبالب تانبے کے ایک ڈول اوپر آ گیا۔ وہ ڈول بھی منقش اور سیاہی مائل تھا۔ میرا دھیان تانبے سے بنے ہوئے سکوں کی طرف چلا گیا۔ یہ سب چیزیں بہت بلند بخت تھیں جو اپنے پیاروں پر خوشی ہو غموں کی موقع پر استعمال ہوتی تھیں۔ تانبے سے ڈھلے ہوئے سکے برتن بانڈے گھروں میں
کدھے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنویں، کھدے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنویں، چرخی رسی ڈول اور میم نے یہ سب کچھ میں یہ بے وجہ اداس کر جاتا، نہ جانے کیسے کیسے وسوسے مجھے گھیر لیا، ان سب کی اس میں لاچار کھڑا کر دیا، لیکن مجھے امید تھی کہ انہی چیزوں نے میرا غم کا مداوع کرنا ہے اور انہی کی وساطت سے میں آنکھوں کو ڈھونڈ لوں گا جن میں بچھڑنے والوں کا غم ہوتا ہے۔ میں اس ڈھول کو دیکھ رہا تھا اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ میرا بناس تھی، مجھے وہ اکیلا چھوڑ کے کب کہاں چلی گئی تھی۔ اسی اثنا میں کچھ میم نے اور ایک چھوٹا سا کھوتا اچھل کود کرتے ہوئے کنویں کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ بے حد شرارتی اور پھرتیلے تھے۔ اس وقت مجھے یہ بھید بھی کھلا کہ انسان میمنے سے اس قدر انس کیوں اختیار کرتا ہے۔ یہ بھی ان بلند بختوں میں سے تھے جنہیں اپنے پیاروں کے مشکل وقتوں میں دان کیا جاتا رہا ہے۔ یہ تو چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے والوں کے دل میں ان کی بانس رہ جاتی ہے۔ کنویں کے گرد اچھل کود نے چند لمحوں کے لیے مجھے سب کچھ بھلا دیا۔ میں شرارتی بچے کی طرح ان سے کھیلنے لگا اور یکایک میری جی میں کیا آئی کہ میں نے ڈول کی مانوس رسی کھینچ کر ان کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ سارے میمنے بڑے انس کے ساتھ میرے ارد جمع ہو گئے۔ یہ ان میں سے نہ تھے جو اجنبی لوگوں کو دیکھ کر بھٹک جاتے ہیں۔ اس کھیل کود کے دوران بھید پا لینے والی مہربان آواز نے میری توجہ ان میمنوں سے ہٹا دی۔ سکے مل گئے، گویا یہ ایک طرح سے عزم سفر تھا۔ سکے میری جیب میں تھے، میں اب بھی ان کی ملکیت سے انکار نہ کر سکا۔ میں نے تانبے کے ڈول واپس چھوڑ دیا اور دروازے کی سمت بڑھنے لگا۔ مانوس صحن سے واپس گلی کی طرف جاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کوئی مانوس آواز ان میمنوں کو ہانک کر لے جا رہا ہے۔ میں اس ہانک کے اتار چڑھاؤ میں نے اسے پہچان لیا۔ میرے قدم رک گئے۔ میں نے سارا حوصلہ جمع کر کے ہانک کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا وہ بڑے کرب میں ہے اور اس بات میں کامیاب ہے کہ میں اس کی آنکھیں نہ دیکھ پاؤں۔